السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ علامہ صاحب کی شعرا فاق نظم شکوہ پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کا پیش کروں گا میں بند نمبر 7 اور 8۔ مختصر دیکھ رہے ہیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کہ دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے بات نمبر 8 اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اب علامہ صاحب جو ہے یہ تاریخ کا حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اپنے شکوے میں وہ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو جو گزارا، ہم تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اس میں کوئی ایسا مشکل ورڈ نہیں ہے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی ہوتے کہتے ہیں تلوار کو، اور اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرنا، ہمیشہ مرنے کے لیے تیار رہنا، یعنی سر ہتھیلی پر رکھ کے ہر وقت رہنا، اور دہر دولت کو کہتے ہیں۔ اور اگلے شعر میں ہے کہ اپنی قوم اپنی جو زر و مال جہاں، یعنی جہاں دنیا کی جتنی بھی دولت، شان و شوکت، دولت، زر و مال ہے، اسے کے لیے زر و مال جہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں میں دنیا میں جو جس چیز کی بھی قیمت ہے وہ زر و مال کے اندر آئے گی، اور بت فروشی بتوں کو بیچنا، بت شکنی بت کو توڑنا، اور ٹل نہ سکتے تھے، یعنی اگر نہیں ہو جاتا جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکڑ جاتے تھے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، سرکش نافرمان باغی، تیغ جہاں پہ دولت ہے، اور توپ آپ لوگ جانتے ہی ہیں آج کل جو ماڈرن اسلحہ ہے، اس زمانے میں تیغ تھی، آج توپ ہے اور میزائلز ہے اور بہت کچھ، اور نقش نشان توحید وحدانیت، اور زیر خنجر کی نوک کے نیچے، یعنی خنجر زیر خنجر، یعنی گردن پہ خنجر ہو بھی تو مقصد دیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، کہ ہم مسلمانوں نے تیرے نام پہ جنگیں لڑی، جنگوں کے دوران زندگی پر تیری طرف سے جنگیں، تو کیا تیری طرف سے جو میں سمجھاؤں کہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا کسی بھی کوئی بھی چیز ہے اس کا جو ریٹرن ہے وہ اسی کی جو ہے اذن سے ہوتا ہے، اس کا اذن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، کہ ہم نے جو جنگیں لڑیں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ یقیناً جنگ لڑنا آسان نہ تھا، اور جنگوں جیسی مصیبتوں کو سہنا بھی آسان نہ تھا، ہر طرف سے ہم پر جو مشکلیں آئیں ہم نے اس کو برداشت کرتے رہے، اور صرف اسی لیے کہ تیرا نام زندہ رہے، تیرے نام کی عظمت زندہ رہے، اور ہم نے اس میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تیرے نام کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اور اگلے شعر میں کہتے ہیں تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت، تیغ زنی تلوار چلانا، یعنی تلواروں سے جنگ لڑنا، ہم جو تیغ زنی کرتے تھے، ہم جو جنگ لڑتے تھے، اور وہ صرف کیا ہماری اپنی حکومت کے لیے نہیں تھی۔ یہاں پہ یہ کوشچن کی سوال ہے کہ کیا ہم اس لیے تیغ زنی کرتے تھے، کیا ہم اس لیے جنگیں لڑتے تھے کہ ہماری اپنی حکومت قائم ہو، اور سر بکف پھرتے تھے، اور کیا ہم اپنی جان جو ہتھیلی پہ رکھ کے جنگوں میں اور اس دنیا میں پھرتے تھے، اپنی جان ہتھیلی ہر وقت شہادت کا جذبہ لیے ہم جو پھرتے تھے، تو کیا اس لیے تھا کہ ہم دنیا کی دولت کو اکٹھا کریں؟ کہ خود ہی کہتے ہیں کہ قوم اپنی جو زر و مال و جہاں پر مرتی، اگر یہ دنیا کا یہ جو قوم ہے ہماری، ہم لوگ جو ہیں جو مسلمان ہیں، اور اگر یہ سچ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ سارا دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کیا، تو پھر یہ قوم جو ہے وہ بت فروشی کے عوض بت فروش ہوتی، بت بیچنے والی ہوتی، بت شکن نہ ہوتی،
بتوں کو توڑنے والی نہ ہوتی۔ تو اس مصرے میں سلطان محمود غزنوی کی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے سومناتھ کا مندر کو فتح کیا اور وہاں انہوں نے بڑے بڑے سونے اور ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی بے پناہ قیمتی مورتیاں پائیں اور جب ان کو توڑنے لگے تو بڑے بڑے پنڈتوں نے کہا کہ آپ دنیا جہاں کی دولت لے لیں، جتنی چاہے ہم سے دولت لیں گے، مگر ہماری بت نہ توڑیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تاریخ کے اوراق میں بت شکن کہلانا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں۔ اگلے بند میں کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں تو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اگر جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تو پھر کوئی بھی ہمارے پاؤں نہیں اکھاڑ سکتا تھا۔ ہماری تعداد ہمارے سامنے کوئی ہماری کمزوری نہیں تھی، اور یہ تاریخ میں یہ موجود ہے، اور ہمیں تاریخ ہمارے سامنے یہ گواہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی تعداد نے بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد کے جو ہے وہ پاؤں جو ہے اکھیڑ دیے تھے، اور ان کا سیسا پلائی دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہی وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنی تاریخ کا حوالہ ہے۔ علامہ صاحب نے جو شکوہ کیا ہے، اس تو ایک تو شکوہ کے طور پہ کیا، مسلمانوں کی جو اندر کی ترجمانی تھی وہ کی کہ مسلمان اندر سے کیا سوچ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ مسلمانوں کا اس شکوہ کے پڑھنے کے لحاظ سے، اس شکوے کے ذریعے سے جو آج کے موجودہ جو مسلمان ہیں ان کو اپنی تاریخ بھی یاد کرائی جائے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی۔ تو میرے خیال میں شکوہ کو اگر پڑھ لیا جائے، شکوہ کو، تو ہمیں اپنی کوتاہیوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ پچھلوں نے کوتاہیاں کیا کی اور ہم کوتاہیاں کیا کر رہے ہیں، اور پچھلے کس وجہ سے جو معزز تھے اور ہم کس وجہ سے ذلیل و رسوا ہیں۔ تو آگے شعر میں کہتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کو بھی میدان سے اڑ جاتے تھے، کہ ہم جب کھڑے ہو جاتے تھے تو بڑے بڑے سورما، بڑی بڑی لاکھوں کی تعداد میں جو فوجیں ہیں وہ ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی تھی۔ اس میں جگہ موتا کا بھی آپ ریفرنس لے سکتے ہیں کہ جس میں خالد بن ولید نے وہ تھوڑی سی تعداد میں ہو کر لاکھوں کی فوج کے سامنے وہ سربکف کھڑے ہو گئے تھے، اور جنگ میدان میں یوں ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی ان کو ہلا نہیں پایا تھا۔ اور شعر میں کہتے ہیں کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، کہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی، اگر نافرمان ہو گیا، تیرے نام سے انکاری ہو گیا تو ہم بگڑ جاتے تھے، تو ہم اس کے خلاف جنگ آرا، صف آرا ہو جاتے تھے۔ اور ہم پھر اس چیز کا خیال نہیں کرتے تھے کہ اگر ان کی تعداد کیا ہے، ان کے پاس اسلحہ کس طرح سا ہے، بے شک ہمارے پاس تلواریں تھیں، ہم اس کے مقابلے میں توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اور اس میں ریفرنس ہے ٹیپو سلطان کی طرف کہ جس کی ہیبت نے، جس کی بہادری نے دشمنوں کے دلوں پر جو خوف پیدا کر دیا تھا، اس کا ریفرنس بھی ہے کہ وہ توپ کے مقابلے میں تلواروں سے بھی جو ہے، تلواروں سے جو ہے وہ لڑتے رہے۔ پھر آگے شعر میں کہتے ہیں کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کہ ہم نے اپنی فتوحات سے، ہم نے اپنی بہادری سے، ہم نے اپنے کردار سے، ہم نے اپنے اصولوں سے ہر دل پر تیرا توحید، تیرا نقش جو ہے، تیری وحدانیت کا نقش وہ بٹھا دیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ہو، چاہے خوف کے نظر سے ہو، چاہے رحم کے نظریے سے ہو، چاہے تیرے نام کی عظمت کے ذریعے سے ہو، بہرحال ہم نے اپنے کردار پیش کیا، ہم نے اپنی بہادری کو رکھا، ہم نے اپنے اصول پیش کیے، اور اس سے ہم نے ہر دل میں تیرے نام کا جو نقش تھا وہ ہم نے تیرے نام کا نقش ہر دل میں ہم نے بٹھا دیا۔ اور اگر زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور یہی پیغام تیری وحدانی کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا پیغام جو تھا، وہ اگر ہمارے سر پر موت بھی آ گئی، ہم نے پھر بھی یہ پیغام سنایا، اور ہماری اگر گردن جو ہے وہ خنجر کے نیچے تھی تو پھر بھی ہم نے یہ پیغام سنایا، اور تلواروں کے سائے میں بھی ہم تیرے ہی یہ پیغام لے کے چلتے رہے، اور زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے زیر خنجر بھی اللہ کا ذکر بلند کر کے یہ دکھا دیا کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔
تو اب اس بند کو جو ہے، دونوں بند کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ مختصر اتنی اس میں کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں تھی، سمپل سے معنی ہے اور سمپل سا مفہوم ہم نے بیان کیا ہے۔ اب اس کو تفصیل میں تو جتنا ہم جانا چاہیں پوری تاریخ بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس جیسے دو اشعار تھے کہ تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر پکب پھرتے تھے قدر میں دولت کے لیے، اور یہ شعر اور بت فروشی کا مصرع والا شعر اور یہ آخری جو شعر جو ہے یہ نقش توحید کا، اس کے پیچھے تاریخ کھڑی ہے ایک۔ بہرحال اشعار کو پڑھتے ہیں ہم دوبارہ سے۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کہ دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کبھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہیں بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے دو بند کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ۔